سے دیکھیں ابھی تو اپنی بیوقوفیوں اور اپنی نااہلیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے شاید گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکی، اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اگر وہ 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد دوبارہ یہ ترمیم پاس کروانے کی کوشش کرتی ہے، چونکہ خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ گورنمنٹ یہ ترمیم پاس کروانے کی بھرپور کوشش کرے گی، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا اور کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے یہ ٹو اے ٹو زی جو ترامیم ہیں ان کو نل اینڈ وائٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال، ہاں یہ ایک بات کہ وہ کریں گے کوشش، بالکل 100% مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کریں گے، پھر شاپون مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ مولانا صاحب کی اگر ان کو سیٹ اول تو مجھے یقین ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے ان ترامیم کو، جو ہمیں امپریشن بڑا کلیئر امپریشن آج ملا ہے، پہلے بھی مل رہا تھا یہی ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی وہ سپورٹ آ بھی جاتی ہے، ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی ان کے پاس ووٹ پورے نہیں، نمبرز پورے نہیں ہیں، پھر ان کو ہمارے کتنے لوگ کڈنیپ کریں گے، وہ بھی انہوں نے پہلے بھی کیے تھے، کوشش کی تھی۔ آپ کی طرف سے کوئی چانس نہیں ہے پھر؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ رائٹ، آپ نے بھی کہا مگر یہ بھی ایک دیکھیے ایک فینومینن ہے پارس کے، دیکھیے اس ملک میں ہمیشہ جو لیجسلیٹر ہے وہ انڈر پریشر آ کے اس نے اپنی لائلٹیز بدلی ہے، ٹھیک ہے، پہلا موقع ہے کہ خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، یہ ہے فاؤنڈیشن جمہوریت کی، خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے ان کے ساتھ، فاؤنڈیشن ہے جمہوریت کی۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ عدالتی جو آئینی عدالت ہے اس کے قیام پہ آپ کو اعتراض ہے، میں صرف ایک چیز اس پہ اور پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور کن باتوں کے اوپر اعتراض ہے؟ کیا ججز کی مدت ملازمت پر بھی پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، یہ جو آئینی ترمیم میں رکھی گئی تھی شکیں، اور چیف جسٹس کی جو تعیناتی کے طریقہ کار کی تبدیلی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ سب کے اوپر اعتراض ہے۔ دیکھیے ہمارے بیسک 2 اعتراض ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ لیجیٹمیسی اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جی جسٹس قاضی صاحب ایک کانٹروورشل جج ہو چکے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، ان کی ریٹائرمنٹ تک کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد کریں۔ تیسری، جیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو لے کے آئیں اور وہ اس کی جو تمام جو اس کے سٹیپس ہیں ان کو پورے کریں، کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے، اس کو ہم بھی سپورٹ کر دیں گے، جس کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے ہم نہیں سپورٹ۔ سر جیسی بھی ہے ویسے ڈیفیکٹو ہی صحیح، لیکن پارلیمنٹ تو یہی ہے، مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں نا کہ ظاہر پارلیمنٹ تو پھر یہی ہے، لیکن آپ نے قاضی فائز عیسی صاحب کی بات کی، تو قاضی فائز عیسی صاحب کو اگر کسی بھی طرح ایکسٹینشن مل جاتی ہے، چونکہ گورنمنٹ کا ارادہ یہ ہے کہ اوور آل تمام جو ادارے ہیں وہاں سب افسران کو توسیع دے دی جائے، تو پھر کیا آپ کریں گے یا کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ تو بہت بڑا کرائسس کریٹ ہو جائے گا اس ملک میں۔ جی دیکھیے یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن بدلنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ توسیع نہیں دے سکتے، نہ آپ ججز کو دے سکتے ہیں نہ آپ کوئی اور دے سکتے ہیں۔ تو سر وہی تو بدل رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کوئی تو بدلے نا، اس کو نہیں بدلنے دیں گے، ہمارے پاس نمبرز ہیں ہولڈ کرنے کو، ہم نہیں بدلنے دیں گے، ایسے ڈکٹیٹوریل امینڈمنٹس ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے اور لوگ آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر ہی، آپ دیکھیں گے وقت آئے گا جب آئے ووٹنگ کریں، اگر آتی ہے ووٹنگ تک اگر نوبت پہنچتی ہے تو اول تو یہ خود ہی ان کو پتا چل گیا ہوا ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے نا وہ کوششیں کرتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے، شپون ماریں گے، پھر 1 2 3 بنیں گے، تو آپ کے لوگ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، بالکل کھڑے ہوں گے، اگر نہ کھڑے ہوتے تو ہو چکی ہوتی پاس سے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی آپ لوگوں کو پھر طلب کیا، تو اب وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے اور ان کا رویہ کیسا ہے الیکشن کمیشن کا آپ کے ساتھ؟ ہمارا جتنا جو اس کا ریکارڈ تھا نا ہمارا الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشنز کا، I was the چیف الیکشن کمشنر، ابھی I am still the چیف الیکشن کمشنر، تو وہ سارا جو ریکارڈ تھا ہمارا، جس دن انہوں نے مجھے اریسٹ کیا ہے اور انہوں نے اسولٹ کیا دفتر کو، وہ سب کچھ لے گئے ہوئے ہیں ہمارے پورے، انہوں نے کمپیوٹر لے گئے، توڑ دیے، اسکرینز توڑ دی، ہمارے وہ سارے ڈارک رومز تھے ان کو ختم کر دیا، ہمارا مانیٹرنگ روم تھا اس کو تباہ کر دیا، سب کچھ لے گئے ہوئے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں جا کے ابھی جو بلایا گیا تھا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے کنونس کریں گے آپ انہیں؟ ہم نے ان کو کہا کہ یہ ہے، یہ سچویشن ہے، آپ FIA کو کہیں جن کے پاس وہ مواد ہے ہمارا کہ واپس کریں، دیٹس اٹ۔ تو 2 اکتوبر تک کا جو ٹائم دیا ہے انہوں نے، دیکھیے بیک اپ کمپیوٹر کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے گئے ہوئے، جو اوریجنل فائلز تھی وہ لے گئے ہوئے، آپ آ کے میرے کمرے کا حال دیکھتے تو آپ خالی ہاتھ ہیں۔ اب 2 اکتوبر تک کو جو اگلی سماعت ہے اس میں کیا ہوگا پھر؟ خالی ہاتھ ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے آج کہ جی آپ ان سے ہمارا مواد ہمیں واپس لے کے دیں، ڈیٹا واپس لے کے دیں، وہ جو کہ فائلز میں ہے اور وہ جو کہ کمپیوٹرز کے اوپر ہے پڑا ہوا۔ سر آپ نے یہ تو بہت بڑا موقع دے دیا الیکشن کمیشن کو، وہ کہیں گے ہمیں آپ کی سچویشن سے کیا، وہ تو ریجیکٹ کر دیں گے ہر چیز کو۔ جی مطلب پرابلم ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، دیکھا ہوا ہے کس طریقے سے وہاں اسولٹ ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے اس دفتر میں، تو ہمارے پاس پکٹوریل ایویڈنس موجود ہے اس کی۔
تو ان کے آج we will have to approach a court of law, we'll have to go to the Supreme Court. ہم لے کے جائیں گے اس مسئلے کو، وہاں لے کے جائیں گے. ٹھیک. ویسے حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں JUIF کو بھی طلب کر لیا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ کبھی نظر نہیں تھی. coincidental or is there a message there؟ وہ کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے. آپ بلائیے نا ان کے جو ہیں وزرائے گرامی، ان کو بلائیے. ان کو 60 days دیے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ 60 days دیے ہیں JUIF کو بھی کہ آپ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے کرائیں. ٹھیک. اچھا سر، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود اداروں کو پرووک کر رہی ہے کہ وہ کوئی ماورائے آئین کام کر دیں، جیسے کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے رؤوف حسن صاحب؟ فارغ سیاست کو سیاست کے طور کے اوپر سمجھیے. سیاست میں بیان جو دیا جاتا ہے وہ اس کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے کبھی بھی. ہاں کہ اپنے طریقے ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طریقے سے اپنی حکومت سر، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں اپنے ادارے کو ٹھیک کرو. جو کچھ صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی اس کو تو خان صاحب نے بھی کنڈیم کیا نا، اور کہا کہ غیر مناسب تھی. پنجاب میں ڈھول اور باجے لے کر آؤں گا، مطلب ایک سی ایم کو یہ زیب دیتا ہے. میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ بد زبانی کسی قسم کی کسی کے بارے میں کی جائے. آئی وڈ ناٹ ڈو دیٹ. سو میں تو وہ ایک سیاست کا ایک عنصر. کیسے روکیں گے ان کو؟ وہ تو اگر آگے بھی جلسے ہوتے ہیں اور اس میں یہی تو کہا جا رہا ہے نفرت انگیز تقاریر کی جائیں گی اور پھر وہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا. تقاریر نہیں کی جائیں گی. جو علی امین گنڈا پور کا بیان ہے اس کو پھر میں سیاسی بیان نہیں سمجھوں کہ وہ سیاسی ڈیفینیٹلی یہ سارے بیانات جتنے بھی سیاستدان دے دیں میں تو ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سیاسی بیانات جو ہیں وہ اس کو ذرا ہولڈ کیا کرے تھوڑے سے. خان صاحب خوش ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات سے؟ نہیں، خان صاحب کی عوام کو خوش کرتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں عوام ایسے بیانات سے خوش ہوتی ہے. دیکھیے سیاست یہی ہے. سیاست میں آپ نے کسی خوش کرنے کے لیے ہے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایک اپنے جذبات جو ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں بیکاز یو آر ان دی ریلم آف پالیٹکس. سو آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ اس طریقے سے بڑھتے ہیں. مطلب یہ پاپولرزم ہے جیسے کہ وہ ٹرمپ وغیرہ کرتے ہیں، اور مطلب کہ اس میں کوئی پریکٹیکل اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ مطلب کہ خدا نخواستہ کے پی جو ہے وہ فارن پالیسی کو ٹیک اوور کر لے گا، یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، نہ ہوں گی، نہ ہونی چاہیے. مطلب جو کارکنان ہیں وہ پرجوش ہوتے ہیں، عوام پرووک ہوتی ہے، جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ مشہور ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے. پتہ نہیں مشہور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا مشہور ہوتی ہے یا سوالات اٹھ جاتے ہیں. وہ تو میرا خیال آپ بھی سوالات زیادہ اٹھ جاتے ہیں، سوالات